शमाल की तरफ झुकती हुई सल्तनत के आखिरी किनारे पर, जहां सब्जाजार खत्म होकर पथरीली जमीन शुरू हो जाती थी, एक छोटी सी बस्ती बसा करती थी जिसका नाम था खंडरा। लोग इसे कभी कभी भूला हुआ गांव भी कहते, क्योंकि सल्तनत के नक्शे पर इसका नाम भी ना होता था। यहाँ के लोग सल्तनत के बड़े शहरों की शानो शौकत से बेखबर रहते, अपनी मट्टी, अपने जानवरों और अपने चंद बीजों के साथ जिंदगी गुजारते। बस्ती के बिल्कुल आखिरी सिरे पर, जहां से जंगल शुरू हो जाता था, एक पुरानी मिट्टी की दीवारों वाला झोंपड़ा था। छत पर घास फूस की तह थी जो बरसात में अक्सर टपकती रहती। इस झोंपड़े में रहता था सलीम, एक 19-20 बरस का लड़का, लंबा दुबला पतला, मगर आंखों में ऐसी चमक कि देखने वाला सोच पड़ता कि ये रोशनी कहां से आ रही है। सलीम के वालिद रहीम एक लकड़हारा था। सुबह सवेरे जंगल की तरफ निकल जाता, शाम को थका हारा वापस आता। उसकी पीठ उभरी हुई थी, हाथों में लकड़ियों के निशान और चेहरे पर वो थकन जो बरसों की मेहनत से छुप नहीं सकती थी। माँ गुलजार घर के काम के साथ साथ बस्ती की औरतों के लिए कपड़े सीती थी। उसकी उंगलियां सुई से छलनी हो चुकी थीं, मगर वो मुस्कुराकर कहती, जब तक आंखें देखती हैं हाथ चलते रहेंगे। सलीम बचपन से ही मुख्तलिफ था। जब दूसरे बच्चे मट्टी के खेल खेलते या बकरियों के पीछे भागते, वो पहाड़ की तरफ देखता रहता, जहां से बादलों के पीछे सल्तनत का महल छुपा होता था। वो अक्सर कहता, एक दिन मैं वहां जाऊंगा। रहीम हंसता, बेटा, महल के दरवाजे गरीबों के लिए नहीं खुलते। मगर सलीम जवाब देता, बाबा, दरवाजे तो हर एक के लिए खुलते हैं, बस कलीद दिल में होनी चाहिए। एक शाम की बात है, सूरज डूब रहा था, आसमान पर सुर्खी फैल रही थी। सलीम जंगल से वापस आया तो हाथ में एक छोटी सी किताब थी, पुरानी, फटी हुई, किसी मुसाफिर ने बरसों पहले बस्ती में छोड़ दी थी। किताब का नाम था हिकायत दिल। इसमें कहानियां थीं, बादशाहों की, शहजादों की और उन आम लोगों की जो महज हिम्मत से सब कुछ बदल गए। गुलजार ने देखा तो पूछा, ये क्या लाया है? माँ, ये किताब बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल है। रहीम ने सर हिलाया, दिल तो सबके पास होता है बेटा, मगर पेट भरने के लिए रोटी भी चाहिए। सलीम मुस्कुराया, रोटी भी दिल से मिलती है बाबा, जब दिल में यकीन हो तो रोटी खुद चल कर आती है। उस रात सलीम देर तक जागता रहा। वो किताब के सफ़ात पलटता रहा। एक कहानी उसे बहुत पसंद आई, एक लड़के की जो गरीब था मगर उसने एक शहजादी से शादी की। कहानी में लिखा था, जो शख्स खुद को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। सलीम ने किताब बंद की और बाहर निकला। रात का ठंडा झोंका आया, आसमान पर चांद था और दूर पहाड़ों की स्याह चोटियां दिखाई दे रही थीं। वो बड़बड़ाया, मैं भी जीतूंगा खुद को। अगले चंद महीनों में सलीम ने बदलना शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे उठता, बाबा के साथ लकड़ियां काटने जाता, मगर शाम को किताब पढ़ता या बस्ती के बूढ़ों से कहानियां सुनता। वो सीख रहा था, न सिर्फ लफ्ज़ बल्कि सोचना, सब्र करना, दूसरों की मदद करना। एक दिन बस्ती में एक खबर आई, सल्तनत के बादशाह ज़हीरुद्दीन की इकलौती बेटी मेहरुन्निसा, जिसे लोग शहजादी मेहर कहते थे, की शादी की बातें चल रही थीं। मगर शहजादी ने कहा था कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जो उसके दिल को जीत ले, ना कि तख्त या दौलत से। ये सुनकर सलीम के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। वो जानता था कि ये बात उसके लिए है। वो रात भर सोचता रहा। अगली सुबह उसने माँ बाप के सामने कह दिया, मैं शहजादी मेहर से निकाह करना चाहता हूँ। घर में सुन्नाटा छा गया। रहीम का हाथ रुक गया जो रोटी तोड़ रहा था। गुलजार की आंखों में आंसू आ गए। रहीम ने आहिस्ता से कहा, बेटा, ये ख्वाब है, महल के दरवाजे हम जैसों के लिए बंद हैं। सलीम ने सर उठाया। उसकी आवाज में कोई कांपन न था। बाबा, दरवाजे बंद नहीं होते, बस हिम्मत की जरूरत होती है। मैं जाऊंगा। गुलजार ने रोते हुए कहा, और अगर कुछ हो गया तो? माँ, अगर कुछ हो भी गया तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। बगैर कोशिश के मरना तो मौत है। रहीम ने लंबी सांस ली, फिर उठा और कहा, अगर तेरा दिल इतना पक्का है तो कल सुबह हम महल की तरफ चलेंगे, मगर याद रखना, वहां हम गरीब हैं। सलीम ने मुस्कुराकर सर हिलाया, गरीब दिल वाले नहीं होते बाबा। अगली सुबह तीनों महल की तरफ रवाना हुए। रास्ता लंबा था, 2 दिन का पैदल सफर। सलीम के कंधे पर एक छोटा सा थैला था, जिसमें चंद रोटियां,
پانی کی مشکیزہ اور وہ پرانی کتاب تھی۔ وہ چلتے رہے۔ راستے میں بستی والے پوچھتے، کہاں جا رہے ہو رحیم؟ رحیم جواب دیتا، بیٹا محل دیکھنے جا رہا ہے۔ کوئی ہنستا، کوئی سر ہلاتا، مگر سلیم کے قدم نہ رکے۔ جب وہ محل کے سامنے پہنچے تو عظمت نے انہیں دبا دیا۔ بلند دیواریں، سونے کی چمکتی مینار، پہرے داروں کی تیز نیزے۔ سلیم نے گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ محل کے عظیم دروازے تانبے اور لوہے سے بنے تھے، جن پر پیچیدہ نقش و نگار تھے۔ شیر، باز، پھولوں کی بیلوں اور قدیم سلاطین کے نام۔ دروازے کے دونوں طرف 2 بلند مینار کھڑے تھے، جن کی چوٹی پر سونے کے گنبد چمک رہے تھے۔ سلیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے آسمان خود جھک کر محل کو دیکھ رہا ہو۔ پہرے داروں نے تینوں کو روکا۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور نظریں تیز۔ ایک بڑے درجے کا سپاہی آگے آیا۔ اس کی داڑھی تھی اور آواز بھاری۔ تم لوگ کون؟ یہاں کیا مقصد ہے؟ رحیم نے ہاتھ جوڑے، سر جھکایا۔ حضور، ہم دور کے گاؤں کھنڈراں سے ہیں۔ میرا بیٹا سلیم، اسے بادشاہ سے ملنا ہے۔ سپاہی نے ہنستے ہوئے سلیم کی طرف دیکھا۔ غریبوں کا بیٹا بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے، کیا بات ہے؟ سلیم نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں شہزادی مہر سے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب ہنسی ایک دم رک گئی۔ سپاہی نے ابرو چڑھائے، پھر دوسرے پہرے داروں کی طرف دیکھا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ آخرکار وہی بڑا سپاہی بولا، ٹھیک ہے، اندر چلو، مگر یاد رکھنا اگر یہ مذاق نکلا تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ محل کا صحن وسیع تھا۔ پتھر کے فرش پر پانی کے فوارے، رنگ برنگی پھلیاں اور درمیان میں ایک بڑا حوض جس میں سفید کمل کھلے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ستونوں پر سونے چاندی کے کام اور دیواروں پر قدیم جنگوں اور فتوحات کی تصاویر۔ ہوا میں عود اور گلاب کی خوشبو تھی۔ رحیم اور گلزار پیچھے پیچھے چل رہے تھے، سلیم آگے۔ اس کے قدم مطمئن تھے مگر دل کی دھڑکن تیز۔ ایک بڑے ہال میں انہیں روکا گیا۔ یہاں درباری بیٹھے تھے، رنگین لباس، موتیوں کی مالائیں اور سر پر پگڑیاں۔ سب کی نظریں سلیم پر ٹھہر گئیں۔ ایک بوڑھا وزیر جس کی داڑھی سفید تھی آگے آیا۔ اس کا نام تھا میرزا غیاث۔ بولو، کیا بات لے کر آئے ہو؟ سلیم نے گہری سانس لی۔ حضور، میں سلیم ہوں، کھنڈران کا رہنے والا۔ میں شہزادی مہر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہال میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک درباری ہنس پڑا، دوسرے نے سر ہلایا، مگر میرزا غیاث نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا۔ تم جانتے ہو کہ شہزادی کی شادی سلطنت کے بڑے خاندانوں میں سے کسی کے ساتھ طے ہو رہی ہے؟ جانتا ہوں حضور، مگر شہزادی نے خود کہا تھا کہ وہ صرف دل جیتنے والے سے شادی کریں گی۔ میرزا غیاث نے مسکرا کر دیکھا۔ دل جیتنا آسان بات نہیں۔ تب ایک آواز آئی، نرم مگر پروقار، میرزا غیاث، اسے میرے والد سے ملوائیں۔ سب نے سر گھمایا۔ ایک پردے کے پیچھے سے شہزادی مہر النساء نمودار ہوئیں۔ وہ سفید ریشمی لباس میں تھیں، سر پر ہلکا دوپٹہ اور آنکھوں میں ایسی گہرائی کہ سلیم ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ وہ کہاں ہے۔ شہزادی نے سلیم کی طرف دیکھا۔ کوئی حقارت نہ تھی، نہ ہنسی، بس ایک تجسس۔ تم واقعی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ سلیم نے سر جھکایا، پھر اٹھا کر کہا، جی ہاں شہزادی، مگر صرف اس لیے نہیں کہ آپ خوبصورت ہیں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ دل کی بات دل تک پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ غریب کا دل ہی کیوں نہ ہو۔ شہزادی نے ایک لمحہ سوچا، پھر مسکرائیں۔ ابا جی، یہ شخص مختلف ہے، اسے سنیں۔ بادشاہ ظہیر الدین اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی، داڑھی سیاہ اور سفید کے امتزاج سے، آنکھیں تیز۔ انہوں نے سلیم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم غریب ہو، تمہارے پاس نہ دولت ہے، نہ لشکر، نہ کوئی خاندانی نام، پھر بھی تم یہاں کھڑے ہو اور میری بیٹی سے شادی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضور، میں دولت یا نام نہیں مانگتا، بس ایک موقع۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، موقع ملتا ہے انہیں جو اس کے قابل ہوں۔ پھر انہوں نے ایک لمحہ سوچا۔ شمال میں سیاہ پہاڑ ہیں، وہاں ایک قدیم غار ہے جسے اندھیرے کا منہ کہتے ہیں۔ جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک راز چھپا ہے، سلطنت کا سب سے بڑا خزانہ۔ اگر تم وہ راز لا کر دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا، ورنہ واپس اپنے گاؤں چلے جانا۔
सलीम ने बगैर हिचकिचाहट के कहा, मैं जाऊंगा हुजूर। बादशाह ने अबरू चढ़ाए। तुम्हें पता है कि रास्ता कितना खतरनाक है? जंगल, दरिंदे, धुंध और वो गार जिसमें रोशनी भी दाखिल नहीं होती। जानता हूं, मगर अगर मैं वापस ना आया तो कम से कम ये साबित हो जाएगा कि मैंने कोशिश की। शहजादी महर ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा, अगर ये वापस आए तो इसे मौका देंगे ना? बादशाह ने बेटी की तरफ देखा, फिर सलीम की तरफ। ठीक है, तुम्हें 3 महीने का वक्त। अगर 3 महीने में वापस ना आए तो समझ लेना कि तुम नाकाम हो गए, और अगर आ गए तो हम बात करेंगे। सलीम ने झुककर सलाम किया, शुक्रिया हुजूर। वो तीनों बाहर निकले। रहीम और गुलजार खामोश थे। सलीम के चेहरे पर कोई खौफ न था, बस एक अजीब सी इत्मीनान। रात को महल के बाहर एक छोटे से कमरे में इन्हें ठहराया गया। गुलजार ने रोते हुए सलीम के हाथ पकड़े। बेटा, ये खतरनाक है, वापस चले चलो। सलीम ने माँ के हाथ चूमे। माँ, अगर मैं वापस न चला तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। रहीम ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, मगर दुआ जरूर करेंगे। अगली सुबह सलीम अकेला रवाना हुआ। इसके कंधे पर वही थैला, हाथ में लकड़ी की छड़ी और दिल में एक नाम, महर। तीसरे दिन दोपहर के वक्त सलीम जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। दरख्त अब इतने करीब थे कि उनकी शाखें एक दूसरे से लिपट रही थीं, जैसे कोई दीवार बना रहे हों। रोशनी सिर्फ चंद शुआओं की शक्ल में जमीन तक पहुंच रही थी, जो जमीन पर सोना बिखेर रही थी। हवा में एक अजीब सी बू थी, पत्तियों की, गीली मिट्टी की, और कुछ ऐसी जो सलीम को अजनबी लग रही थी। वो एक तंग रास्ते से गुजर रहा था जब उसे आहट सुनाई दी। कोई चीज हरकत कर रही थी। सलीम ने छड़ी मजबूती से पकड़ी और आगे बढ़ा। चंद कदमों के बाद उसे एक शख्स दिखाई दिया। एक बूढ़ा मुसाफिर, तकरीबन 60 साल का, जमीन पर गिरा हुआ। उसका दायां पांव जख्मी था, खून बह रहा था और चेहरा दर्द से मस्क हो रहा था। उसके पास एक पुरानी थैली थी जिससे कुछ जड़ी बूटियां गिर पड़ी थीं। सलीम ने फौरन उसके पास झुककर देखा। बाबा, क्या हुआ? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, सांप, जहरीला, मुझे काट गया। सलीम ने फौरन अपने थैले से कपड़ा निकाला और जख्म पर बांधा। वो जानता था कि जहर फैलने से रोकने के लिए जख्म को तंग बांधना पड़ता है। बूढ़ा बड़बड़ा रहा था, मैं मर जाऊंगा, तुम आगे बढ़ो। सलीम ने सर हिलाया। नहीं बाबा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने बूढ़े को कंधे पर उठाया। बूढ़ा भारी था, मगर सलीम के लिए यह वजन एक नई आजमाइश थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, हर कदम पर दर्द उठाता मगर रुकता नहीं। तकरीबन 1 घंटा बाद उसे एक छोटी सी झील मिली जहां पानी साफ था। वहां उसने बूढ़े को बिठाया, पांव को धोया और अपनी किताब में से एक सफ़ा फाड़कर उस पर लिखी हुई जड़ी बूटियों की तस्वीर देखकर तलाश की। खुशकिस्मती से जंगल में वही बूटी मिल गई जो किताब में जहर के लिए बताई गई थी। सलीम ने उसे चबाकर जख्म पर लगाया, फिर कपड़ा बदला। बूढ़ा अब कदरे बेहतर महसूस कर रहा था। तुम कौन हो बेटा? बूढ़े ने पूछा। मैं सलीम हूं, शुमाल जा रहा हूं, स्याह पहाड़ की तरफ। बूढ़े की आंखें फैल गईं। अंधेरे का मुंह, तुम पागल हो गए हो, वहां मौत है। सलीम मुस्कुराया। मौत तो हर जगह है बाबा, मगर जो डरता है वो जिंदगी भी नहीं जीतता। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मैं खुद वहां गया था 30 साल पहले। मैं भी खजाना ढूंढने गया था, मगर वो गार, वो जिंदा है, वो तुम्हारी कमजोरियां जानता है। सलीम ने गौर से सुना। फिर आप वापस कैसे आए? मैं वापस नहीं आया, मैं भाग आया, मगर खजाना ना लेकर। मैंने देखा कि वहां सोने चांदी नहीं, बल्कि आईना है, एक बड़ा आईना जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। जो उसे देखकर डर जाता है वो मर जाता है। सलीम ने पूछा, तो आपने क्या देखा? बूढ़ा खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने अपनी लालच देखा, अपनी बुज़दिली देखी, मैं भाग गया। सलीम ने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा। आपने बुज़दिली नहीं, हिम्मत दिखाई, आप जिंदा हैं। रात हो गई। सलीम ने आग जलाई, बूढ़े को रोटी दी और खुद थोड़ी सी खाई। बूढ़ा सो गया। सलीम जागता रहा, सितारों को देखता रहा।
اس کے ذہن میں مہر کی تصویر تھی، وہ مسکراہٹ، وہ آنکھیں۔ اگلی صبح بوڑھا بہتر تھا، وہ بولا، میں اب خود چل سکتا ہوں، تم آگے بڑھو، مگر یاد رکھنا غار میں سب سے بڑا دشمن تم خود ہو۔ سلیم نے بوڑھے کو الوداع کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اب راستہ اور بھی مشکل ہو گیا تھا، پہاڑیں قریب آ رہی تھیں، درخت کم ہو رہے تھے اور ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ چوتھے دن اسے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ایک چھوٹی سی کھائی میں ایک درخت کھڑا تھا، مگر عام درخت نہیں۔ اس کی شاخیں سونے اور چاندی کی لگ رہی تھیں، پتے موتیوں جیسے چمک رہے تھے، ہوا چلنے پر جھنکار کی آواز آ رہی تھی۔ درخت کے نیچے ایک تخت تھا جس پر ایک آواز گونج رہی تھی، جو چاہے لے لے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے۔ سلیم رک گیا، اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے لالچ اٹھا، اگر وہ یہ سب لے لے تو غریب نہیں رہے گا، وہ محل جا کر بادشاہ کو دولت دکھا سکتا ہے۔ مگر پھر اس نے کتاب کی آخری سطر یاد کی، دولت دل کو خرید نہیں سکتی، دل دولت خرید سکتا ہے۔ اس نے درخت کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں، میں یہ نہیں لوں گا، میری دولت میرا یقین ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا، پیچھے سے آواز آئی، تم پچھتاؤ گے، مگر سلیم نہ رکا۔ پانچویں دن وہ سیاہ پہاڑ کے دامن پر پہنچا۔ پہاڑ سیاہ پتھر کا تھا، جیسے کوئی شیطان کھڑا ہو۔ غار کا منہ بالکل سامنے تھا، ایک بڑا سیاہ سوراخ جس سے ٹھنڈی ہوا نکل رہی تھی۔ سلیم نے گہری سانس لی، چھڑی پکڑی اور اندر قدم رکھ دیا۔ اندر اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا۔ سلیم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو دیوار ٹھنڈی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے آوازیں سنائی دینے لگیں، سرگوشیاں، تم ناکام ہوگے، تم غریب ہو، مہر تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ سلیم نے آنکھیں بند کیں۔ یہ میری آوازیں نہیں، یہ میرا خوف ہے۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ اچانک سامنے روشنی ہوئی۔ ایک بڑا کمرہ تھا جس کے بیچ میں ایک بہت بڑا آئینہ کھڑا تھا۔ آئینے میں سلیم کا عکس تھا، مگر مختلف۔ اس میں ایک تھکا ہوا خوف زدہ لڑکا دکھائی دے رہا تھا۔ آئینے سے آواز آئی، دیکھ، یہ تم ہو، کمزور، بے وقت، واپس چلا جا۔ سلیم نے آئینے کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ وہ میں ہوں جو ڈرتا ہے، مگر میں ڈرنے والا نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور آئینے کو چھوا۔ اچانک عکس بدل گیا۔ اب وہاں ایک مضبوط پر اعتماد سلیم تھا، وہی جو دل سے یقین رکھتا تھا۔ آئینہ ٹوٹ گیا، کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ سامنے ایک قدیم صندوق تھا۔ سلیم نے اسے کھولا۔ اندر سونے چاندی نہیں تھا، بلکہ پرانی کتابیں، نقشے اور ایک چھوٹا سا نوٹ تھا جس پر لکھا تھا، اصل خزانہ علم ہے اور اصل فتح خود پر فتح ہے۔ سلیم نے صندوق اٹھایا اور واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے نکلتے ہی سلیم کو ایسا لگا جیسے اس نے صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دور حیات عبور کیا ہو۔ صندوق اس کے ہاتھ میں تھا، ہلکا مگر بھاری معنی رکھنے والا۔ سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اب وہ ٹھنڈک خوف کی نہیں، اطمینان کی تھی۔ واپسی کا راستہ وہی تھا، مگر اب ہر چیز مختلف لگ رہی تھی۔ وہی جنگل جو پہلے خوفناک تھا، اب پرسکون تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ خوشائند لگ رہی تھی۔ سلیم نے راستے میں وہی جگہ دیکھی جہاں اس نے زخمی بوڑھے کی مدد کی تھی۔ وہاں اب کوئی نہ تھا، مگر زمین پر بوڑھے کے پاؤں کے نشان ابھی بھی تھے۔ سلیم مسکرایا اور دل میں دعا کی، اللہ اسے سلامت رکھے۔ دوسرے دن وہ اس چمکتے درخت والی کھائی کے پاس سے گزرا۔ درخت اب بھی وہیں تھا، مگر اب اس کی چمک مدھم تھی۔ شاخیں اب سونے کی نہیں، عام نکڑی کی لگ رہی تھیں۔ آواز اب بھی گونج رہی تھی، مگر کمزور۔ تم واپس آ گئے، مگر خالی ہاتھ۔ سلیم رک کر بولا، نہیں، میں خالی ہاتھ نہیں، میں نے جو لیا وہ تم کبھی نہیں دے سکتے۔ وہ آگے بڑھ گیا، درخت کی آواز پیچھے رہ گئی۔ رات کو جب وہ ایک چھوٹی سی غار میں ٹھہرا تو اس نے صندوق کھول کر دیکھا۔ اندر 3 چیزیں تھیں۔ ایک پرانی کتاب جس میں سلطنت کے قدیم قوانین، انصاف اور رحم کی باتیں لکھی تھیں۔ ایک نقشہ جو سلطنت کے پوشیدہ چشموں اور زرخیز زمینوں کی نشاندہی کرتا تھا جو غریبوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے تھے۔
اور ایک چھوٹا سا آئینہ جس میں جب سلیم نے دیکھا تو اس کا عکس وہی تھا جو غار میں آخری بار دیکھا تھا، مضبوط، پر اعتماد اور پر امید۔ اس نے آئینہ بند کیا اور سوچا، یہ خزانہ سلطنت کا نہیں، میرا ہے۔ واپسی کا سفر تیز تھا، وہ رات دن چلتا رہا۔ راستے میں اسے کئی مسافر ملے۔ ایک نے پوچھا، بھائی سیاہ پہاڑ سے آ رہے ہو؟ سلیم نے سر ہلایا، ہاں۔ اور زندہ واپس؟ ہاں، اور زندہ بھی۔ لوگ حیران ہوتے، کچھ دعائیں دیتے، کچھ کہانیاں سناتے۔ سلیم نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے کیا پایا، وہ بس مسکراتا اور آگے بڑھ جاتا۔ تقریباً 20 دن بعد وہ محل کے دروازوں پر پہنچا۔ اس بار پہرے دار اسے پہچان گئے۔ ایک نے مسکرا کر کہا، تم واپس آ گئے، ہم نے سوچا تھا اب تم کبھی نہیں لوٹو گے۔ سلیم نے جواب دیا، میں وعدہ کر کے گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس بار محل کا صحن اسے اتنا خوفناک نہ لگا۔ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ ظہیر الدین تخت پر بیٹھے تھے۔ شہزادی مہر ان کے دائیں طرف کھڑی تھیں۔ درباریوں کی نظریں سلیم پر ٹکی تھیں، کچھ حیرت میں، کچھ طنز میں۔ سلیم نے صندوق رکھا اور جھک کر سلام کی، حضور میں واپس آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے ابرو چڑھائے، اور راز، خزانہ؟ سلیم نے صندوق کھولا، یہ ہے خزانہ حضور۔ درباریوں نے جھک کر دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سونے چاندی نہیں بلکہ کتابیں، نقشہ اور آئینہ ہیں تو کئی نے ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ ایک درباری بولا، یہ تو کوئی مذاق ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کیا، پھر سلیم سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ سلیم نے آہستہ لیکن مضبوط آواز میں کہا، حضور سیاہ پہاڑ میں کوئی سونے کا ڈھیر نہیں تھا، وہاں ایک آئینہ تھا جو انسان کو اس کا اصلی روپ دکھاتا ہے۔ میں نے وہاں اپنا خوف دیکھا، اپنا لالچ دیکھا، اپنی کمزوری دیکھی، مگر میں نے اسے قبول کیا اور اس پر فتح پا لی۔ یہ کتابیں سلطنت کے اصل راز ہیں، انصاف، علم اور رحم۔ یہ نقشہ ان چشموں کی نشاندہی کرتا ہے جو غریبوں کے لیے پانی اور فصل لا سکتے ہیں، اور یہ آئینہ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ اصل خزانہ دل میں ہوتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادی مہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، ابا یہ شخص واپس آ گیا ہے، اس نے جو پایا وہ کوئی اور نہ پا سکتا۔ بادشاہ نے لمبی سانس لی، پھر اٹھے اور سلیم کے قریب آئے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ اصل دولت کردار ہے، دولت دنیا نہیں۔ انہوں نے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم میری بیٹی کے لائق ہو۔ دربار میں تالیاں گونج اٹھیں۔ درباری جو پہلے ہنس رہے تھے اب سر جھکا رہے تھے۔ رات کو محل میں ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب ہوئی۔ سلیم اور مہر کا نکاح ہوا۔ کوئی بہت بڑا جلوس نہ تھا، کوئی سونے کی بارش نہ تھی، بس چند قریبی لوگ، چند دعائیں اور دو دلوں کا ملنا۔ شہزادی مہر نے سلیم سے کہا، تم نے مجھے نہیں جیتا، تم نے خود کو جیتا، اور یہی سب سے بڑی فتح ہے۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ محل کی دہلیز پر کھڑا ہوں گا، مگر اب جب کھڑا ہوں تو جانتا ہوں کہ یہ دہلیز دل کی ہے، محل کی نہیں۔ دن گزرتے گئے۔ سلیم نے سلطنت میں تبدیلیاں لائیں۔ وہ نقشے کے مطابق چشموں کو زندہ کیا، کتابوں کے علم کو عام کیا، اور بادشاہ کے ساتھ مل کر انصاف کا نظام مضبوط کیا۔ غریب بستیوں میں خوشحالی آئی۔ کھنڈرات اب روشنیوں کا گاؤں کہلایا جاتا تھا۔ رحیم اور گلزار محل میں رہنے لگے۔ رحیم اب لکڑیاں نہیں کاٹتا تھا بلکہ باغبانی کرتا تھا۔ گلزار اب سلائی نہیں کرتی تھیں بلکہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، خاص طور پر ایک کہانی جس کا ہیرو ان کا بیٹا تھا۔ ایک شام سلیم اور مہر محل کی بالکونی پر کھڑے تھے۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ سلیم نے کہا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ یہ سب ہوگا۔ مہر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے سوچا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو دل سے چلتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے۔ دور پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے سلیم بولا، سیاہ پہاڑ اب بھی وہیں ہے، مگر اب وہ ڈراتا نہیں۔ مہر مسکرائی، کیونکہ تم نے اسے جیت لیا۔ سلیم نے سر ہلایا، نہیں، میں نے خود کو جیت لیا، اور وہی سب سے بڑی فتح تھی۔